تاریخ معلوم ہونا چاہیے. مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں بس کافی ہے. میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے. یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے. خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کہ چھوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے. میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے. یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں. السلام علیکم دوستو. تو رکیے آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا سننے کو اور دیکھنے کو. کیونکہ اسلام کے بارے میں جو ہم لوگ بتاتے ہیں، ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا ویڈیو بناتے ہیں، تو وہ سب چیز ویڈیو کو چھوڑ کر انسان کس گندگی ویڈیو اور غلاظت کی چیزیں دیکھنے پر مصروف ہے. اور اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں بتانے والا ہوں کہ ایسا ویڈیو آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو، کیونکہ یہ سب بیان جو ہے جو مفتی سلمان اظہری یا اور بھی علماء کا جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ سب آپ لوگ دیکھیے، اور اس سے زیادہ آپ سبھی لوگ کوشش یہ کریے کہ اس پر عمل کریں. کیونکہ اگر سننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر آپ سبھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جلسہ میں جاتے ہیں یا کسی پروگرام میں میلاد شریف یا ایسا جگہ جاتے ہیں جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، اور وہاں سے آپ لوگ اگر دین کی بات سیکھ لیے تو آپ کا وہ ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اس پر اگر عمل کریں گے تبھی آپ کا زندگی میں کچھ بدلاؤ چینج ہوگا. نہیں تو اگر لاکھوں جلسہ لاکھوں میلاد شریف آپ لوگ مناتے رہیے لیکن آپ سبھی کے دل میں کچھ بدلاؤ پیدا نہیں ہونے والا ہے. تو ہم سبھی کو چاہیے کہ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں یا جلسہ میں جاتے ہیں تو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ لوگ لاکھ ہر چیز جان لیں کہ کون سا طریقہ کیا ہے، کیا چیز کس طرح کرنا چاہیے. اگر آپ سبھی کو ہر چیز کا علم ہو، اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کسی کام کا آپ کا کوئی علم نہیں رہا. کیونکہ جبکہ آپ کو عمل ہی نہیں رہا تو علم سیکھ کر آپ نے کیا حاصل کر لیا. تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگ علم بھی سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. تو میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے. اور میری بات سے اگر آپ لوگ سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریے. اور اگر آپ سبھی کو کسی چیز کی پریشانی یا دقت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں اپنا رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں ضرور دوں گا. تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں سٹارٹ کرتا ہوں. تو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے. جو نہ تھے تو یاد ہے آپ لوگوں کو، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، یہ جملہ بس اس کو یاد رکھیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہماری داڑھیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہماری ٹوپیوں سے ہماری عزت نہیں ہے، ہمارے جبے کبے سے ہماری عزت نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. اگر وہ نام ہٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
جس کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے، پوری جہان کی جان کو کہا گیا ہے، پورے دنیا کی جان ہے وہ، اور ہماری جان کیسے نہ ہو؟ اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جان سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قریب۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی سرزا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایمان کی بھی جان ہے، ہم سب کی عزتوں کی بھی جان ہے، اور آدمی جب جان کی پرواہ کرے گا تبھی زندہ بھی رہے گا، جان کی پرواہ کرے گا تو زندہ رہے گا۔ اس بات کو سمجھ کر کے چلیے، اور اگر کسی کو اس کی جان کی پرواہ نہیں ہو تو کبھی بھی مر جائے۔ جان کی پرواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو عزت رسول کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ ہماری جان، وہ ہماری جان۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کچھ ڈپارٹمنٹ والے اٹھا کر لے گئے اور کافی دیر تک ایک مسئلے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ کہا کہ آپ اتنا زیادہ بیان میں جو ہے سختی کیوں لاتا ہے؟ ایک آفیسر صاحب انہوں نے ہم سے کہا کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے بلاسفیمی، اس کو بولتے ہیں گستاخی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کر رہا ہے تو اتنی زیادہ آپ کے اندر کیوں انرجی ہے، آپ ہی کیوں بولتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کو اس میں کیا پوچھنا ہے وہ پوچھئے۔ کہا نہیں، بس اس مسئلے میں آپ اتنا کڑک کیوں ہوتے ہیں؟ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی سے اٹھ گئے، کہا کہ میری مثال کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ کو گالی نہیں دے رہا ہوں، اگر کسی نے کہا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو پاور میں ہیں، وردی میں ہیں، یونیفارم آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہا نہیں، یہ تو برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ماں کے بارے میں بولے، لیکن مفتی صاحب آپ ایگزامپل میرے اوپر ہی کیوں دے رہے ہو؟ میری ماں کو ہی کیوں بول رہے ہو؟ کہا میں کچھ بھی نہیں، آپ کی ماں کو بھی نہیں کہہ رہا، نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ کو اپنی ماں کے بارے میں سننا بھی برداشت نہیں، اور ہم کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہزاروں نہیں کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر کے ہے۔ جس نے ہمیں ماں کی عزت بتائی ہے، جس نے ہمیں ماں کی محبت سکھائی ہے، اس رسول کے خلاف ہم سن کر کے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور آج یہ پوائنٹ سمجھ کر کے چلنا، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں کیسے پتہ چلے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی امت مسلمہ زندہ ہے یا مردہ ہے پتہ کرنا ہو تو ان کے نبی کے بارے میں ان سے بات کر کے دیکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر اس کے چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں آتا تو مردہ ہے۔ وہ جی تو رہا ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ اس لیے کہ جان کو جب بھی آدمی کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر حرکت تو ہوتی ہی۔ ایک مرے ہوئے آدمی کو آپ 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ، کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہوگا۔ زندے آدمی کو 5 واٹ کا بھی تھوڑا سا جھٹکا لگاؤ، پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ کیوں؟ جان ہے تو حرکت ہو جائے گی، کرنٹ تھوڑا سا لگے گا حرکت ہو جائے گی۔ اور مردہ آدمی کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ کچھ نہیں ہوگا، زیادہ کالا ہو جائے گا اور کالا ہو جائے گا۔ یہ بات کو زندوں کی محفل میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی جو حرکت آتی ہے یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارا مزاج کیا ہے؟ آپ کے ہاں
مزاج ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن ایک سنی صحیح العقیدہ ہر محلے میں ہر جگہ پر اگر حضور کا نام لیا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انگوٹھے چومتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں آپ؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چوم کر کیا کیا؟ آنکھوں سے لگا۔ کیا میں نے اس کا ڈائریکشن دیا تھا آپ کو؟ اس کا آرڈر کیا تھا؟ کوئی اشارے میں بولا تھا؟ میں نے حضور کا نام لیا، آپ نے انگوٹھے چومے اور لگا لیا۔ کس نے بولا؟ یہ ہاتھ جو ہے، دیکھو آپ انسان کی فطرت میں کبھی گانے بجتے ہیں تو خود بخود ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے دھن اور میوزک آئے تو ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی غیر اختیاری ہیں، اختیار سے نہیں کرتا، وہ نیچرل ہے۔ اسی طرح سے سنیوں کے نیچر میں ہے، حضور کا نام آتے ہی اس کے انگوٹھے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت جو اندر موجود ہے وہ اس سے وہ کرواتی ہے۔ یہ سب میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ زندگی کے باقی ہونے کی علامتیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ بیان بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہاں زندے نہ ہوتے تو ہم بیان بھی کیوں کرتے؟ مردہ لوگوں میں ہم کیا بیان کریں؟ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو لے کر کے آئیں ہے تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات، میری امیج آج جس طرح سے بنائی گئی ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کے طور پر خاص طور پر بنایا گیا کہ ایک کٹر وادی ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، پرووک کرتا ہے، جو بھی ہے یہ سب باتوں کو لے کر کے بہت سارے مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کل مجھے بھی کیس نہ ہو جائے، پولیس مجھے بھی نہ اٹھا لے جائے۔ بہت سارے لوگ بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے میں موریشیس کے شمیم صاحب ہیں، تیم اللہ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سب سے میں بھی یہی پوچھ رہا تھا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ مجھ سے تھوڑا بہت جو لوگ ریزرو رہنا چاہتے ہیں دور رہتے ہیں، آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ وہ بھی اس ملک میں آپ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ سے ہماری محبت آپ کے چہرے سے نہیں ہے، حضور پاک کی نسبت پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس جرم میں اگر ہم کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس سزا کا مزہ ہی الگ ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی آج کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھوڑا سا اسٹرگل نہیں چاہتا۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر ذرا برابر بھی اسٹرگل نہیں کرنا ہے، مصیبت نہیں دیکھنا ہے تو کربلا کی داستان سننا چھوڑ دو۔ غوث پاک کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، ان کی اسٹرگل والی لائف سننا چھوڑ دو، غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دو۔ کوئی زندگی ایسی نہیں ہے بزرگوں کی جنہوں نے اسٹرگل نہ کیا ہو۔ دین اسلام ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، اور جو صرف حلوہ پراٹھے والا دین لے کے چلنا چاہتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈاواں ڈول ہوگا۔ حالات جب ادھر کے ہو جائیں گے تو ادھر کے ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھو، میرے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کبھی مجھے آزمائش میں مت ڈال، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، میرا امتحان مت لے، لیکن اگر امتحان کی گھڑی آ گئی تو اللہ مجھے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق دیتے۔ ہاں یہ نہیں لے کہ وہاں سے بھاگ گئے، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا جیل کے حالات میں نے خود دیکھا، سال 2 سال جس کی جیل میں ہو جائے تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ کچھ نہیں ہے، اسٹرگل کی جو لائف ہے یہ بہت سارے چیلنجز لے آتی ہے۔ اسلام پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، ایک صحابی حضرت ابو جندل، نام یاد رکھنا، حضرت ابو جندل، اس وقت کفار مکہ مشرکین پکڑ لیتے تھے اور قید کرتے تھے۔ ابو جندل کو بھی قید کر لیا، مارتے تھے، روز مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے،
اور اس اسنا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور یہ کافروں کی جیل میں رہ گئے۔ سوچو آپ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کر کے، چین سے، اور 6 سال گزر گئے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس عمرہ کے لیے آ رہے تھے، آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں، بس کافی ہے۔ میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے۔ یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے، خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کہ چھوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے۔ میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے۔ یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں یا ہمت بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے، ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا، تمنا بھی مت کرو۔ جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ اکرام کی بات میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں سب سے پہلے۔ آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے، میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی صاحب کی طرف سے۔ سادات کی چھوچا کا پیغام لے کر 2 بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے۔ میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر گئی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا۔ حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے۔ 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے۔ ایک بندہ قید میں ہے،
اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی، یہ شرطیں تھیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اثنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو ایک مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، ایک لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے اپنے پیٹھ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید ہیں، صحابہ نے گلے لگائے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو وہ دنیا الگ ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کو جیسے ہی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس گئے جیل میں، چلے جاؤ واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ اس برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ نہیں میرے عزیزو، بات آگے تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات جیل کی اور سزا کی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا۔
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے. ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی, میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے. قید کو اگر پسند کر لیا تو تم مومن کامل ہے. اپنے آرام کو اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے تو یہ ایمان ہے. اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے. اسی کو میں کہہ رہا تھا زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس میں ملحوظ رکھو. آپ کو پتہ ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے, نوجوان ہیں, کالا رنگ ہے. کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے, کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری, غریب بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے وہ جسے جو چاہے عطا کرے, جیسا چاہے عطا کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں, میں کرواتا ہوں. کہا کہ میرے ایک انصار صحابی جاؤ ان کے گھر, ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا. ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت, اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا. یہ نوجوان گئے, شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ لڑکی کے. جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کہا کس لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا. شکل دیکھی اوپر سے نیچے, کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے, حالانکہ وہ صحابی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے, آپ جاؤ. ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا. کہا یہ بھی ویسی ہے. وہ تو نکل کر کے گئے, اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن. آئی کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی, ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے. میرے عزیزوں مدینے کی لڑکی ہے, مدینے کی نوجوان خاتون ہے, اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا, بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا, آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا, کس نے بھیجا تھا. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کا. اور اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں دکھایا ہوں کہ کس طرح اسلام کا رول اور اسلام میں زندگی گزارنا ہے, کس طرح ہر چیز کا ماحول آج ہو چکا ہے, اسلام کا جو دین ہے کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح ہو چکا ہے, اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا نہیں ہے, اور غیر میں کیا ہے نہیں ہے. تو اس سب کا بیان اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں جو آپ سبھی نے اس ویڈیو میں دیکھا. اور اس طرح کا ویڈیو اگر آپ سبھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, اور اس ویڈیو میں جو کمنٹ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے پاس ضرور شیئر کریے جو زیادہ برائی میں مبتلا ہے. پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اور مدرسہ یا کوئی مسجد یا بہت کم ہوا کرتا تھا, لیکن آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے جس سے وہ علم سیکھ سکتا ہے, لیکن پھر بھی نہیں سیکھتا ہے. یہ اس کی جہالت ہے, یہ اس کی شیطان کی حرکت ہے, یہ سب ہے جو وہ نہیں سیکھ پاتا ہے. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان آج کل جو ہے وہ برباد بھی اور بہت آباد بھی ہو گئے ہیں. تو آپ سبھی لوگ برباد نہ ہوئے, آباد ہوئے اس چیز سے, کیونکہ ہر چیز دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ ہم سبھی کے فائدہ کے لیے ہے, اور جو نقصان کے لیے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ہر ایک چیز میں ہم سبھی کا فائدہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نقصان اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لائک ضرور کریے اور ساتھ میں چینل ضرور سبسکرائب کریے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.